حضرت اقدس علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھا رہے تھے ہندوستان میں، ان کا اپنا خصوصی انداز تھا۔ اب تفسیر کل پرسوں ختم ہو رہا ہے، دور تفسیر ختم ہو رہا ہے ابوالکلام آزاد کا۔ ایک پٹھان نے افغانستان میں سنا کہ ابوالکلام آزاد اتنا ماہر ہے، خاص انداز ہے ان کی تفسیر کا۔ حضرت اقدس وہاں وہ پٹھان ادھر سے روانہ ہوتے ہوتے پیدل چلتے 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 پہنچ گیا ابوالکلام آزاد کے پاس تھا۔ سو کدھر کم زائنا راغل دے، کہاں سے آپ لوگ اردو سمجھ رہے؟ کہا کیسے آگے؟ کہا کہ حضرت آپ سے تفسیر پڑھنے کے لگے۔ اے پٹھانا، او بختانا، دنیا کہاں تو کہاں؟ تفسیر کب سے شروع ہوئی ہے؟ سبق کل ختم ہو رہا ہے اور تو ابھی پہنچ گیا۔ زمین جنبت جنبت نہ جنبت پٹھان خان، زمین ہل گئی لیکن گلبت خان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ میں آپ کو اکیلا کیسے پڑھاؤں گا؟ پٹھان کے آنسو آگے، عالم تھا افغانستان سے آیا ہوتا، آنسو آگے کہنے لگے آپ کی مرضی ہے پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ۔ میں نے جب سے سنا کہ اس قسم کا ایک عالم ہندوستان میں ماہر ہے، اللہ کی قسم اسی وقت سے میں نے چلنا شروع کیا۔ میں پیدل آ رہا، میں اسی وقت سے چلا ہوں، پیدل چلا کہ میرے رب کو مجھ پہ ترس آ جائے۔ آپ کے سبق کے لیے آیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے مجھے پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ۔ ابوالکلام آزاد پر سخت طاری ہو گیا۔ ابوالکلام آزاد بالکل خاموش۔ کل سبق ختم کر دی، سب کو چھٹی دی، پٹھان کو کہا آپ بیٹھو، آپ کو اسی طرح پڑھاؤں گا جیسے 400-500 کو پڑھاتا۔ مہینہ 2 مہینے میں اس کو اکیلا پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرنے کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو کپڑے بھی دیے، ان کو پیسے بھی دیے، اس کو لے جا کر کے جب رخصت کیا تو رخصت میں وہ پٹھان تو الگ گیا، وہ الگ روتا رہا، ابوالکلام آزاد الگ روتا رہا، وہ الگ روتا رہا، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ الگ روتے رہے۔ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی ٹوپی اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھی، رونے لگے، پروردگار ابوالکلام آزاد کے اعمال کے اندر اس میں ریا اور نمود کا شائبہ ہوگا، یا ریا اور نمود کا شائبہ ہوگا، آپ علیم بذات صدور ہے، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریاکار ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طالب علم کو پڑھانا یہ خالصہ ہے آپ کے رضا کے لیے نہیں۔ ایک طالب علم کو کون اس طرح پڑھاتا؟ یہ خالص آپ کے رضا کے لیے۔ اللہ میرے باقی اعمال کو قبول کرو یا نہ کرو، صرف ایک عمل کو قبول کرو، میری نجات کے لیے یہی کافی۔ تو توسل بالاعمال الصالحہ و بالاعمال الطیبہ، بالاعمال الخالصہ، یہ بالاتفاق جائز ہے، بیننا و بین السلفیہ بروزن کلفیہ۔